هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے الحمد للہ. الحمد لله. أهلا وسهلا مرحبا. کیسے ہیں آپ سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم سب ٹھیک ہیں الحمد للہ الحمد للہ. اللہ کی خاص blessing ہے. It's all because of Allah's blessing that we are all here again. اللہ تعالیٰ جب کسی پہ بہت زیادہ پیار سے کسی کو دیکھتے ہیں، کسی پہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی مرسی شو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یا اس کو یہ جو ہے نا کسی اس طرح کی جگہ پہ جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ وہ چلا جاتا ہے یا کچھ ایسا وہ سن لیتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو. تو ایسی جو مجالس ہیں یا ایسی جو جگہیں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں. ایسی جگہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہو، جن پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہو. اور کہا جاتا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ ہر وقت جو ہے نا زمین پر اس دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں
اور وہ ایسی جگہوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہو. اور جب ان کو ایسی جگہ مل جاتی ہے جہاں پر کچھ لوگ اس طرح سے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں یا اللہ کی بات کر رہے ہوں یا اللہ کے بارے میں جان رہے ہوں، تو پھر وہ سارے دوسرے فرشتوں کو بھی آوازیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں آجو آجو، وہ جگہ ہمیں مل گئی ہے جہاں پہ نا لوگ اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پھر وہ سارے فرشتے جو ہے نا وہ نیچے آ جاتے ہیں اور وہ آسمان سے لے کر زمین تک اپنے سارے پر جو ہے نا اینجلز اپنے پر بچھا دیتے ہیں. پھر جب وہ لوگ ان کی کلاس یا تو ختم ہو جاتی ہے یا وہ ذکر ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اینجلز دوبارہ جو ہے وہ آسمان پہ چلے جاتے ہیں. اور پھر وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں ہم سے کہ فرشتوں سے کہ کہاں سے ہو کر آ رہے ہو، اور وہ فرشتے پھر بتاتے ہیں کہ اللہ وہ ہم تو ادھر گئے تھے اور وہاں پہ وہ بندہ تھا اور وہ آپ کے بارے میں جان رہا تھا اور وہ آپ کے بارے میں وہ نالج لے رہا تھا، کچھ انفارمیشن اس کو مل رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ، انہوں نے تو آپ کو نہیں دیکھا، وہ تو آپ کو بغیر دیکھے آپ کے بارے میں جان رہے ہیں اور وہ تو بغیر دیکھے آپ کے بارے میں آپ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ سے جنت مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے پھر وہ کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ظاہری بات ہے اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو پھر تو وہ بہت زیادہ مانگتے آپ سے. تو نا اللہ تعالیٰ پھر ان کو جواب دیتے ہیں کہ میں نے ان کو وہ سب دے دیا جو انہوں نے اس جگہ پر مانگا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اللہ کا ہمیں تھینک فل ہونا ہے. ہم سب کو اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے الحمدللہ بہت زیادہ دل سے کہنی ہے. کیونکہ دیکھیں کتنے سارے لوگ تھے نا جن تک یہ بات پہنچی کہ یہ کلاس اس طرح سے سٹارٹ ہو رہی ہے اسماء الحسنی کی. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا، لیکن دیکھیں ان میں سے کچھ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی میں سے پک کر لیا کہ یہ والا آئے گا اس کلاس میں، یہ والا آئے گا، ہاں نہیں یہ نہیں آئے گا وہ آئے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیا. تو یہ بہت اسپیشل اللہ کی مرضی ہے نا ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو اللہ کے بارے میں آج یہاں پر اکٹھے ہو کے اللہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر اکٹھے ہونا، جو ہم یہ ٹائم نکال رہے ہیں، آپ سب لوگ اپنی پڑھائی کو اس ٹائم آپ نے سائڈ پہ کیا ہے، آپ کے کچھ امپورٹنٹ کام تھے جو آپ لوگوں نے چھوڑے اور آپ نے کہا نہیں یہ ہم 1 آور اس کلاس کو دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے یہ جو ٹائم ہے اللہ تعالیٰ اس میں ڈھیروں برکتیں ڈالے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارا ریوارڈ دے، اس دنیا میں بھی بہت زیادہ ریوارڈ دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ ریوارڈ دے انشاءاللہ. اور آپ کا یہ جو ٹائم ہم یہاں پر لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ٹائم کو گولڈن ورڈز میں دے دے. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں دعا کے ساتھ، اور اس سے پہلے ہم سورہ فاتحہ شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا میں چاہوں گی آپ میں سے اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے. آپ میں سے کوئی چاہے گا؟ ہاں جی شاویر آپ. پہلے میں دعا پڑھ لیتی ہوں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ شاویر آپ جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھیے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ جب ہم پڑھائی کر رہے ہوں یا جو بھی کلاس سٹارٹ کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. یہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا نا کہ فرعون کے پاس جائے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی وہ دعا کر لیتے ہیں. دعا ہے یہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Oh my Lord, open for me my chest and grant me self-confidence and boldness. Ease my task for me and remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Ameen. Rabbi zidni ilma. یہ جو دعا ہے نا ربی زدنی علما، یہ اللہ تعالیٰ نے خود
ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تھی کہ جب آپ نے یاد کرنا ہو یا کچھ بھی پڑھنا ہو کہ ہمیں یہ چیز بھول لینا تو یہ دعا پڑھنی ہے، ربی زدنی علما اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب نے کیا کرنا ہے، اپنی نیت کو خالص کرنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں صرف اللہ کے لیے وہ خالص ہو، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی شامیر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گی؟ ٹیچر میرا نام رحمان۔ سوری رحمہ آپ پڑھیں گی؟ جی جی پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین، بارک اللہ فیکم۔ اچھا آپ سب سے ریکویسٹ ہے آپ سب نا پھر اپنے نیم جو ہے نا، جو آپ کا نام ہے نا اس کو ری نیم کر کے لکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر مجھے یہ نا آسانی رہے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور ہم ایک دفعہ جو ہے نا سورہ فاتحہ سن بھی لیتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ Do you know what we are learning today? اچھا آپ سے مجھے یہ بتائیں what is the purpose of our creation؟ ہم سب پیدا ہوئے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ What do you think? Why we are born؟ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ کوئی بتانا چاہے؟ جی معصومہ۔ What is the question? What is the question? My question is what do you think why we are born؟ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ویری گڈ، اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور ہم اللہ کی عبادت کیسے کر سکیں گے؟ جب ہم اللہ کو جانیں گے تبھی ہم اللہ کی عبادت کر سکیں گے نا اچھے سے۔ تو ہم اللہ کو کیسے جان سکتے ہیں؟ کیسے جان سکتے ہیں ہم اللہ کو؟ قرآن پاک پڑھ کے جان سکتے ہیں، ویری گڈ۔ اور نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اچھا، اور کی باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں، اور نبی کریم کی باتوں پہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بالکل، ہم اللہ کو جان سکتے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا، اس کے علاوہ جیسے ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور ہم اللہ کو جان سکتے ہیں اللہ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ۔ جو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، جو اللہ کی کوالٹیز ہیں، ہم اللہ کو ان کوالٹیز کے تھرو جان سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے جو نام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں پر آج سب اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اللہ کو جان سکیں اللہ کے ناموں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔
اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. To him belongs to best names. اور اللہ ہی کے لیے سارے اچھے اچھے نام ہیں. اچھا آپ میں سے مجھے کوئی بتائے اللہ کے کتنے نام ہیں؟ جی رحمہ چلے تواضع سے پوچھتے ہیں ان کا بھی ہے. جی آپ مجھے بتائیں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کے کتنے نیمز ہیں؟ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 names. 99 نیمز بالکل. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جو ہے کہ جو اللہ کے نام کو یاد کرتا ہے وہ کدھر جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ یاد کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا. جنت میں. جنت میں. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. ٹیچر میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہے. ماشاء اللہ. آپ کے بھائی کا کیا نام ہے؟ شاہیر. شامی. ماشاء اللہ. آپ کے بھائی کی سمجھ لگ رہی ہے آپ کے بھائی کو بھی؟ جی چلے آپ ایسا کریں آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں اپنا مائک. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ ان للہ تسعة وتسعین اسما من احصاها دخل الجنہ. Abu Hurairah narrated that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the meaning is, indeed, Allah has 99 names. Whoever counts them shall enter paradise, Jannah, inshallah ta'ala. Jami'a Tirmidhi. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جس کا میننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں مطلب 100-1 and whoever knows them will go to the paradise انشاءاللہ تعالیٰ. یہ صحیح البخاری میں جو ایک حدیث کی بک ہے نا اس میں یہ والی حدیث جو ہے نا اس بک میں موجود ہے. ہم اللہ کے نام جتنے زیادہ ہمیں پتا ہوں گے the more names of Allah we know the more we can love Allah subhanahu wa ta'ala. And the more we love Allah, what will happen? We will worship Him in the better way. And then inshallah ta'ala, we can go to Jannah, inshallah ta'ala. اور کیا benefits ہو سکتے ہیں؟ Benefits of knowledge of the names of Allah subhanahu wa ta'ala. By learning the names of Allah subhanahu wa ta'ala, we will have a better or a strong connections with Allah subhanahu wa ta'ala, and then we will act according to that. جتنا ہم اللہ کے بارے میں جان رہے ہوں گے ہمارا ہر ایکشن کیا ہوگا اس طرح سے ہوگا. جب ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ والی چیز پسند ہے کیونکہ ہم نے جانا ہے اللہ کے بارے میں تو پھر ہم کیا کوشش کریں گے کہ ہم اس طرح سے ایکٹ کریں اس طرح سے پرفارم کریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور پھر اس طرح سے کیا ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارے دل میں اور اللہ کے لیے محبت پیدا ہوگی. جب ہمارے دل میں اللہ کے لیے محبت پیدا ہوگی تو ہمارا ہر ایکشن بہت اچھا ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پھر وہ ایکشن کہاں لے کے چلا جائے گا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں. انشاءاللہ ہم نے لاسٹ ٹائم اللہ کا نیم اللہ کے 2 نیمز پڑھے تھے اللہ اور رب. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور پڑھیں گے الرحمن. اللہ کا نام الرحمن. اور آپ کو پتہ ہے بچوں 2 نام ایسے ہیں جو کہ صرف اللہ کے ساتھ اسپیسیفک ہے. ٹھیک ہے 2 نیمز ایسے ہیں جو صرف اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے اسپیسیفک ہے. وہ کسی کوئی اور وہ والے نام نہیں رکھ سکتا.
ایک نام ہے اللہ اور ایک دوسرا ہے الرحمن. ٹھیک ہے. ہم لوگ اللہ کے جو اور 99 نیمز میں سے جو اور باقی نام ہے نا وہ ہم لوگ اپنے جیسے بوائز ہیں نا ان کے نام رکھ سکتے ہیں, ہم رکھ لیتے ہیں, لیکن 2 نام اللہ اور الرحمن 2 ایسے نیمز ہیں جو کہ ہم نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے ساتھ بہت خاص ہے, یہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا. ہم لوگ عبد الرحمن رکھتے ہیں. عبد الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ رحمان کا بندہ. ٹھیک ہے. تو الرحمن صرف اللہ کے لیے ہے اور عبد الرحمن بندوں کے لیے نام رکھا جا سکتا ہے. اور الرحمن کا میننگ کیا ہے؟ دا موسٹ اور انٹائرلی مرسیفل. ٹھیک ہے. اللہ کی جو رحمت ہے نا, جو اللہ کی رحمت ہے وہ اس کی تمام کریشن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. جس میں انسان بھی آ رہے ہیں, اس میں اینیملز بھی آ رہے ہیں, اس میں جو سمندر میں جو سی میں رہنے والے سارے ہیں وہ بھی آتے ہیں, جو ہمارے پلانٹس ہیں وہ بھی آتے ہیں, جو ہماری نیچر ہے وہ بھی آتی ہے. ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی کریشن میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو مرسی ہے نا, جو الرحمن ہے, جو اللہ تعالیٰ بہت مرسیفل ہے, بہت کائنڈ ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک کے ساتھ کیسے ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں, مسلمان ہیں جیسے ہم ہیں, ان کے لیے بھی ہے. اس کے علاوہ جو ڈس بلیورز ہیں, ٹھیک ہے, جو نان مسلم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی بہت مرسیفل ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت اسپیشل کوالٹی ہے. اور یہ جو نام ہے نا الرحمن, یہ قرآن میں 55 ٹائمز آیا ہے, اور اس میں سے 133 ٹائمز تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بار بار یہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ورڈ ہے رحمان, اس کا جو روٹ ورڈ ہے یعنی جس مین ورڈ میں سے نکلا ہے وہ ہے را ہا میم, رحم. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ The one who has the plenty of mercy for the believers as well as disbelievers. Okay? The all compassionate, meaning his mercy and his compassion in this respect applies to all of his creation. Who is Ar-Rahman? The entirely merciful and the all merciful. الرحمن کون ہے؟ اللہ ہے الرحمن. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت مرسیفل ہے سب کے ساتھ, جو بلیورز ہیں ان کے لیے بھی اور جو ڈس بلیورز ہیں ان کے لیے بھی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہمارے پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی بلیسنگز کی ہے, جو ہم each blessing that we receive in this world is through the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, because he loves us and he cares us much more. آپ کو کیا لگتا ہے اس دنیا میں ہم کیا سمجھتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ جی رحمہ. جی آپ کا ہینڈ اب ریز ہوا, آپ نے جواب دینے کے لیے کیا. جی آپ کو کیا لگتا ہے اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے, سب سے زیادہ آپ کے ساتھ کائنڈ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ویری ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کائنڈ ہے, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. ایون دو ہمارے جو پیرنٹس ہیں, ہمارے ماما, ہمارے ابی, ان سے بھی زیادہ پیار کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں ہمارے ساتھ. اور even if people disobeys Allah subhanahu wa ta'ala, he will still give them food, water, clothes and house. How merciful he is. دیکھیں لوگ کتنا زیادہ اللہ کے بارے میں غلط بھی بولتے ہیں نا, جیسے کفار ہے نعوذ باللہ, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو چیزیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کھانا بھی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کپڑے بھی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو گھر بھی دیتے ہیں, ہے نا.
لیکن یہ اللہ کے بارے میں اتنی غلط غلط باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اللہ کو نہیں مانتے کہ اللہ کون ہے، لیکن اللہ اتنے مرسیفل ہے، اللہ تعالیٰ اتنے کائنڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں، پھر بھی چیزیں دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ نے جو ہم پر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہے، ہم پر کیا ہے اللہ کی بلیسنگز، کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا بلیسنگ ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا اللہ کی کیا بلیسنگز ہیں ہم پر؟ میں بتاؤں؟ اللہ کی بلیسنگز پتہ ہے کوئی کہ اللہ کی کیا بلیسنگز ہیں ہم پر؟ جی معصومہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لائف دی ہے، اللہ ویری تعالیٰ گڈ، نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی لائف دی ہے، ہمیں پور نہیں رکھا، ہمیں ہمارے اللہ نے ہمیں پیرنٹس، ہمارے دونوں پیرنٹس دیے ہیں، اللہ نے ہمیں پوری صحیح باڈی دی ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ جی آمینہ اینڈ مریم۔ اللہ نے ہم کو ایک گھر دیا، جی لائف دی ہے، اس نے ہم کو مسلم بھی بنایا۔ مسلم بھی بنایا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان ساری بلیسنگز پر ہمیں کیا کہنا ہے؟ باجی میں بتاؤں؟ شکریہ۔ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور کیا ہم نے یہ جو ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری چیزیں دی ہے، کیا ہم نے اس پہ پراؤڈ فیل کرنا ہے؟ ہاں باجی۔ ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کیا؟ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ جو بلیسنگز دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہم اس پہ پراؤڈ فیل ہمیں نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا ہمیں پراؤڈ فیل؟ اس لیے اللہ نہیں کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہم نے خود نہیں لی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کوئی ایفرٹ نہیں تھی کہ ہم نے بڑی ایفرٹ کی ہے اور اس کے بعد ہمیں گھر ملا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے بہت ایفرٹ کیا اور اس کے بعد ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بہت ایفرٹ کی اور اس کے بعد ہم مسلمان بنے، یا ہم نے بہت ایفرٹ کی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں ایک پین مل گیا۔ نہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہے نا۔ اور دیکھیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو برین دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بالکل نارمل انسان بنایا۔ آپ نے دیکھیے کتنے سارے لوگ بچے ایسے ہیں نا جو بیچارے ہینڈیکیپ ہے، جو ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیلتھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل ٹھیک الحمدللہ بنائے ہیں، ہمارے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے پاؤں بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے نا، ہم نے خود تو کچھ نہیں کیا نا۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے بلیسنگز، ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ تھینکفل ہونا ہے، اور کیا کرنا ہے، ہمیں اس پہ پراؤڈ فیل نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں اب ہم میں سے کچھ بچے جو ہیں وہ پڑھائی میں ماشاءاللہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کوئی میتھس میں بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی انگلش میں بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی آرٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان سے کمپیریزن بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی ہم سے زیادہ اچھا ہے یا کسی کے پاس ہم سے زیادہ اچھی چیزیں ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ جیسے اچھا سا مائنڈ ان کو ملا ہے کہ وہ اتنے زیادہ اسٹڈیز میں اچھے ہیں یا ان کو اتنی چیزیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے نا وہ یہ بلیسنگ مجھے بھی مل جائے تاکہ مجھے بھی یہ ساری اچھی اچھی چیزیں یاد رہے اور میں بھی بہت اچھا ہو جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پراؤڈ ایک تو فیل نہیں کرنا،
اور نمبر سیکنڈ ہے کہ اگر کسی کے پاس ہم سے زیادہ اچھی چیزیں ہیں تو ہم نے پھر اس کے ساتھ کمپیریزن بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے, ہم نے حسد نہیں کرنا, ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے بارے میں بھی اچھا رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اور اچھے کے لیے دعا کرتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, انہوں نے فرمایا جس کا مفہوم ہے, جس کا میننگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ میۃ الرحمۃ فمنها رحمۃ بها یترحم الخلق بینہم وتسعۃ وتسعون لیوم القیامہ. Verily, there are 100 parts of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is only one part of His mercy by virtue of which there is a mutual love between the people. And 99 mercies will be reserved for the day of Qiyamah. اللہ تعالیٰ اتنے مرسیفل ہے کہ اگر ہم اللہ کی مرسی کو آپ کہیں گے, اللہ کی مرسی کے 100 پارٹس ہیں اور اس میں سے اللہ نے صرف 1 پارٹ جو ہے نا وہ اس دنیا میں بھیجا ہے, باقی 99 جو مرسی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے اوپر شو کریں گے. تو دیکھیں ابھی صرف 1 پارٹ آف مرسی جو ہے نا وہ دنیا میں آیا ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے نا, ہمیں پیرنٹس دیے ہیں جو ہم پہ اتنا کائنڈ ہے, جو ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Surely the believers are none but brothers unto one another. So set things right between your brothers and have fear of Allah that you may be shown mercy. تو ہم نے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, ٹھیک ہے. تو ساری جو چیزیں ہیں نا اپنے بھائیوں کے درمیان ٹھیک کر دو, ٹھیک ہے. اگر کسی کی لڑائی ہوئی بھی ہے تو اس کی صلح کرا دو, ٹھیک ہے. اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی تم پر بھیجتا رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے ساتھ مرسیفل نہیں ہے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ کائنڈ نہیں ہے, جو دوسروں کے ساتھ مرسیفل نہیں ہے, اللہ ان کے اوپر ان کے ساتھ مرسیفل نہیں ہے. پتہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی مزید بلیسنگز ہو ہم پر اللہ کی, یا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہت مرسیفل ہو, تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جو دوسرے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, کریشن میں جو یہ یونیورس ہے یا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا باہر, ہم کسی نہ کسی طرح ہر ایک کے ساتھ قائد رہے, تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ پھر انشاءاللہ تعالیٰ قائد رہیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کی ایگزامپلس کیا کیا ہو سکتی ہے, ہم کس طرح جو ہے وہ قائد ہو سکتے ہیں, جیسے ہم اینیملس کے ساتھ ہو سکتے ہیں قائد, جیسے اب گرمیاں ہو تو ہم کو تھوڑا سا پانی پلا دیں, ٹھیک ہے, پیار کر دیں. اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی بیچارہ جو اینیمل ہے تھوڑا سا بیمار ہے یا تھکا ہوا ہے تو اس کو پیار کر دیں, ٹھیک ہے, اس کی بینڈیج وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ ہمیں قائد رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جیسے اینیملز ہیں ان کو شیلٹر دینا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے اور ٹائڈی اپ کرنا چاہیے گھروں میں. اپنے پلانٹس کے ساتھ ہمیں کائنڈفل رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں باہر روڈ پہ کوئی اولڈ مین ہے, کوئی اولڈ وومن ہے, ان سے بیچاروں سے نہیں چلا جا رہا, تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو تھوڑی سی ہیلپ کر دیں ان کی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. پھر کیا ہوگا, ریٹرن میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مزید پیار بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی بلیسنگز بھی ہم پر رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا چلے اب آپ سے نا ایک پوچھتی ہوں,
आप बताएं ये जो यूनिवर्स है, ये जो हमारी बाहर की नेचर है, ठीक है, हम इसके साथ कैसे काइंड हो सकते हैं? कोई आइडिया है आपके पास? हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे कर सकते हैं? मैं बताऊं? जी जी। हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, हम कैसे? पौधे लगा सकते हैं, हम हाँ पौधे जी। लगा सकते हैं, हम यहाँ बाहर सफाई कर सकते हैं, वेरी गुड हम माशाल्लाह, पानी पानी में से, और वैसे हम तो नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट फैक्ट्रीज का धुआं खत्म करवा सकती है, वेरी या फिर वो केमिकल्स को रोकवा सकती है पानी के अंदर ना जाने से। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, यही मैं सुनना चाहती थी। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, कि हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं कि ये केमिकल्स, ये जो धुएं हैं, ये ना हो। इसके अलावा ये जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है, इसका कोई इस तरह से सोल्यूशन हो कि गाड़ियों में से इस तरह से धुआं ना निकले, जिससे एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूशन इसमें फैले, ठीक है। इसका हल क्या हो सकता है कि हम प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा लगाएं, दरख्तों को हम काटे नहीं, ठीक है। और हम अपने 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 एंड पे हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी कचरा जो है, या कोई भी जो हमारा जो है वो रैपर वगैरह, वो ऐसे बाहर नहीं फेंके, बल्कि उसको अच्छी तरह से ढूंढने कहाँ बिन है, वहां पे जाके उसको डाल किया है, ठीक है। और जो अगर हमें कहीं गंद नजर आ रहा है तो हम अपनी अपनी जगह पे उसको साफ भी करें। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम मासूमा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, माशाल्लाह। आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं अब आप लोगों को ना एक स्टोरी सुनाती हूँ। देखिए, अल्लाह ताला की ना जो मर्सी है ना, उसकी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक आदमी था, अमैन सफर फ्रॉम थर्स, एक आदमी था, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, ठीक है। बहुत दूर से कहीं से चलकर आया था। तो उसने ना, पहले जमाने की बात है, बहुत पुरानी, ठीक है, उसको एक वेल नजर आया, जिसको हम कुआं कहते हैं ना उर्दू में, वो उसको नजर आया। वो उसके अंदर गया और उसने वहां से पानी, बहुत, पता है आपको, वेल में जो पानी होता है ना, वो बहुत नीचे होता है, ठीक है। तो हम उसको हाथ से नहीं निकाल सकते पानी को ना, उसमें वो बहुत रोप से होते हैं, और उसके साथ नीचे पानी होता है, फिर उसमें से निकालते हैं। तो उस आदमी ने ना बड़ी मुश्किलों से पानी निकाला और पिया, क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, गर्मियों का दिन था। तो उसने पानी पी लिया और उसको सुकून आ गया, ठीक है। Then he came out and he saw a dog lulling its tongue from thirst and licking the ground. उसने देखा कि एक डॉग है और वो क्या कर रहा है, अपनी जुबान को ऐसे ऐसे कर रहा है और जमीन पर ऐसे लिख कर रहा है। तो उस आदमी को समझ लग गई कि द डॉग हैज सफर्ड थर्स्ट, कि ये डॉग को भी इस टाइम बहुत प्यास लगी हुई है, जस्ट एज आई हैव सफर्ड फ्रॉम इट, जैसे मुझे प्यास लगी हुई थी, ऐसे ही गर्मी से इस डॉग को बहुत प्यास लगी हुई है। तो वो कहते हैं कि वो आदमी जो था ना, वो मुसलमान नहीं था, मतलब वो अच्छा अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, उसके दिल में ना एकदम से आ गया कि ना मुझे ना इस डॉग को ना पानी पिला देना चाहिए। उसने क्या किया, उसने वो जो कुआं था उसमें से दोबारा पानी निकाला और अपने जूते के अंदर उसने पानी भरा, और कुत्ते को, जो डॉग था, उसको वो पानी दे दिया। अल्लाह ताला को वो इतनी उसकी बात पसंद आई, अल्लाह अप्रिशिएटेड दिस डीड, अल्लाह ताला ने उसका इस काम को, इस एक्शन को इतना पसंद किया कि अल्लाह ताला ने उसको क्या किया, अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया, ठीक है। देखिए अल्लाह ताला कितने रहमान है कि ये छोटा सा गुड डीड उसने किया, अल्लाह ताला ने उसको फौरन माफ कर दिया। तो अब हमने भी, हमारे लिए क्या लेसन है कि छोटे से छोटा गुड डीड भी जो है ना, वो हमने जानने नहीं देना इंशाल्लाह ताला। हमने ये नहीं कहना कि अब हमारे घर में आज हमने क्या करना है, हम रात को हम खाना खाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो जो बर्तन पड़े होंगे, हमने ये नहीं कहना वो फलाना उठा ले, मैं ना ही उठाऊं, बल्कि हमने क्या कहना, फॉर गुड डीड करनी है, हमने हेल्प करनी है, ठीक है। और फौरन हमने बर्तन उठा के रख देते हैं, समेट देते। फिर हमने क्या करना है, हमें कोशिश करनी है, अगर हम कर सकते हैं, हम अच्छी तरह से किचन को साफ कर दें, या हम बर्तन धोने में अपनी मामा की थोड़ी सी हेल्प कर दें, ठीक है, चीजों को समेटने में हेल्प कर दें। मतलब हमें कोई भी छोटा सा गुड डीड भी हमने
جانے نہیں دینا کہ یہ تو بہت چھوٹا, میں کوئی بڑا سا کام کروں گی, نہیں, چھوٹے چھوٹے کام بھی فوراً کرنے, کیونکہ کیا پتا اللہ کو کوئی چھوٹا سا کام اتنا پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. ٹھیک ہے. پھر کسی نے پوچھا کہ او میسنجر آف اللہ, is there a reward for charity even for the animals? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the meaning is yes, eradication with a boy's liver is a reward for charity. اور اس کا کیا سورس ہے؟ صحیح البخاری میں ہے کہ ہر گڈ ڈیڈ جو ہے نا وہ ہم نے اللہ کے لیے جلدی سے کر دی ہے تاکہ ہمیں ریوارڈ ملے. ٹھیک ہے. So the what lesson we learned? That when we see someone in trouble, should we leave them? کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ہم کسی کو کسی مشکل میں دیکھیں تو کیا پھر ہم اس کو چھوڑ دیں ایسے کہ وہ مشکل میں رہے؟ ہم اس کی مدد کریں, ہیلپ کریں. ویری گڈ. If I will help others and remove someone difficulty, then what will happen to me? What do you think? may I answer? Yes, you can. Then Allah will help me. Allah will help me, or Allah will have And mercy show on his kindness. And show his kindness. me. Inshallah. بالکل. If Allah is the most merciful, then does he get angry too? اس کا جواب کون دے گا؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی دے. Baji, if we do bad things, then Allah will get angry. But if we do good things, then Allah will do mercy on us. Very good. MashaAllah, barakallahu feekum. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا, جیسے ہماری ماما یا ہمارے ابی یا ہم جو کوئی غلط کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساتھ بہت کائنڈ ہوتے ہیں, لیکن ہم کو بار بار غلط کام کرتے رہتے ہیں تو ہمیں اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, ہمیں پنشمنٹ مل جاتی ہے کہ بس اب آپ لوگ نہیں باز آ رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ وہ اینگری ہو جاتی ہے, ہمارے ساتھ غصے ہو جاتی ہے, ہمیں ڈانٹ پڑ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم بار بار غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بار بار اتنے مرسیفل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, کا مفہوم ہے کہ الرحمن has mercy on those who are merciful. If you show mercy to those who are on earth, he will show mercy on you, inshallah ta'ala. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اینگری نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں زیادہ کائنڈ ہوں, میرا غصہ, میری کائنڈنس, میری جو کائنڈنس ہے وہ میرے غصے کے اوپر ہے. کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی کائنڈنس آپ سمجھ لیں ہر طرف سپریڈ, ٹھیک ہے, اور اللہ کا غصہ بہت تھوڑا سا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی کائنڈنس ہر طرف سپریڈ ہے. ہم دیکھیں, آپ نے دیکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کائنڈ نہ ہوتے, اگر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ رہا ہوتا, تو یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, تو کیا اللہ تعالیٰ کو غصہ آتے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو مرسیفل ہے, اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ کوئی معاف جو ہے نا غلطی کی معافی مانگ لے تو میں اس کو معاف کر دوں. تو اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے وہ بہت کم ہے, بہت کم ہے. جب کوئی بہت کسی چیز کی اینڈ ہو جاتی ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا شو کرتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسرا نام اللہ تعالیٰ کا پڑھیں گے جس کا نام ہے الرحیم. اچھا, اب یہ جو اللہ کا نام تھا نا الرحمن, وہ بھی تھا کائنڈنس اور مرسی. الرحیم یہ بھی ہے مرسی, لیکن اس میں اور الرحمن میں ایک ڈیفرنس ہے, اور وہ ڈیفرنس کیا ہے؟ یہ اسپیسیفک رحم ہے. ٹھیک ہے. کس کے لیے ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, سب کے ساتھ رحمان ہے, سب کے لیے اللہ کی بلیسنگز ہے, لیکن اللہ کی جو اسپیشل بلیسنگز ہے وہ صرف اور صرف مسلمس کے لیے ہے. الحمدللہ.
تو ہمیں اللہ کے لیے پھر سے تھینکفل ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی اسپیشل بلیسنگ ہے جو ہمارے لیے ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا منافق مردوں پر، منافق عورتوں پر، مشرک مردوں پر، مشرک عورتوں پر، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. کس پہ رحمان ہے؟ اللہ تعالیٰ مومن مردوں پر اور مومن عورتوں کو معاف کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہی از موسٹ forgiving the most merciful. یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 73 ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں اسپیشل کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اسپیشل رحمہ ہم اکٹھی کر سکیں؟ ہم کیسے اللہ کے لیے what should we can do to get Allah subhanahu wa ta'ala special رحمہ؟ کسی کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں؟ جی معصومہ. ہم اللہ کے کمانڈ مان سکتے ہیں، ہم ان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. ماشاء اور کوئی جواب دینا چاہے گا؟ جی رحمت. ہم لوگ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، مطلب جیسے کسی کے اوپر، جیسے ہم لوگ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنی ماما کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہم ان سے اپنے استغفار کر سکتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی فالو کر سکتے ہیں. بالکل الحمدللہ. بالکل ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نماز کے ساتھ اللہ کی اسپیشل رحمہ اکٹھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کے ذریعے کر سکتے ہیں. ہمیں جو مسلمان باہر نظر آئے ہم اس کو فوراً سلام کریں، اس کو السلام علیکم. ٹھیک ہے، ہم اس کو بلیسنگ دیں. پھر اس کے علاوہ ہم ذکر کر کے اللہ کا ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اللہ نے ہمیں بلیسنگ دی ہوئی ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کا تھینکفل ہو کے الحمدللہ الحمدللہ کہتے جائیں. جو چیزیں بھی ہمیں ملی، کیونکہ ہم نے آج کیا پڑھا ہے کہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. جو چیزیں بھی ہمیں اللہ نے دی ہے نا، ہمارا خود کوئی ہم نے پراؤڈ فیل نہیں کرنا. تو جو چیز ہمیں مل رہی ہے فوراً الحمدللہ کہنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ہر چیز کو سنت کے مطابق کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے پانی پینے کی سنت ہے، گھر سے باہر نکلنے کی سنت ہے، گھر سے اندر انٹر ہونے کی جو سنت ہے، صبح سو کے اٹھنے کا جو سنت کا طریقہ ہے، جو باتھ روم میں جانے کا سنت کا طریقہ، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. پھر کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسپیشل رحمہ جو ہے نا وہ اللہ کی اکٹھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی رحمہ آپ نے کچھ کہہ دیں؟ میں کہہ رہی تھی، میں نے کہنا تھا کہ میں کیا کہتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں انہوں نے مسلمانوں میں مطلب پیدا کیے، مسلمان فیملی میں سے، اور کیا کہتے ہیں ہمیں مسلمانوں میں شامل کیا، نہ کہ ہمیں جیسے وہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں ان کے ساتھ شامل نہیں کیا. الحمدللہ بالکل بالکل ہمیں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا ہے. بالکل ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. چلے جی ایکٹیویٹی ٹائم انشاءاللہ. میرے پاس ایک کوسچن ہے. جی آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم ان پہ رحمان ہے جو فالوورز ہیں، ان کے جو اللہ کے فالوورز ہیں، رائٹ؟ پھر بولیں گی جو اللہ کو مانتے ہیں، ہاں اللہ ان پہ رحمان ہے، تو وہ تو کرسچن بھی مانتے ہیں. دیکھو اللہ کو ماننا جو ہے نا، جو مسلمان ہے وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، کرسچین اللہ کو مانتے ہوں گے لیکن وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں مانتے نا. اور جو مسلمان ہے وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن وہ صحابہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مسلم ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے. ہم اللہ کو بھی مانیں، پروفیٹ کو بھی مانیں، ہم قیامت کو بھی مانیں، ہم قرآن کو بھی مانیں، ہم اینجلز کو بھی مانیں،
ہم ساری اور آخرت کو جو اس دنیا کے بعد کی دنیا آنی ہے ہم ان سب چیزوں کو بھی مانے تو پھر ہم مسلمان بنتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کرسچینز ہیں نا وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ باقی چیزوں کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ رحمان ان کے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ الرحیم صرف ہمارے ساتھ ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. سمجھ لگی آپ کو؟ چلے جی اب ایکٹیویٹی ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے اللہ کے 2 نام یاد کیے ابھی تک الرحمن اور الرحیم. جی صحیح تھا. السلام علیکم. میں کہہ رہی تھی بچوں آپ لوگوں نے جو کوشچنس کرنے ہو نا تو آپ لوگ اپنے لکھ کے رکھ لینا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا تو پھر ہم جو بھی ہے تو پھر ہم انشاءاللہ اینڈ میں ٹائم بچے گا نا تو پھر انشاءاللہ آپ اپنے اپنے کوشچنس پہ رکھیے گا سامنے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالی. چلے جی انشاءاللہ تعالی آج ویک نمبر 2 ہے اور ایکٹیویٹی کیا ہے؟ Make your own cards of today's Asmaul Husna by using cardboards, colors by different design with text. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے کارڈز بنانے ہیں. آج جو ہم نے 2 نام یاد کیے الرحمن اور الرحیم. ٹھیک ہے. یہ دونوں کے آپ لوگوں نے کارڈ بنانے میننگس کے ساتھ. ٹھیک ہے. پیارے پیارے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے پاس ابھی ٹائم ہوا کلاس میں تو ابھی ہم بنا لیں گے ورنہ آپ لوگوں نے بنا کے اس کو گروپ میں شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی ایکٹیویٹی نمبر 1 ہو گئی. اور ایکٹیویٹی نمبر 2 ہے کہ آپ میں سے کوئی ابھی جو ہے نا یہاں سے الرحمن اور الرحیم 2 ورڈز جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے ڈھونڈ کے بتانے. ٹھیک ہے. اور میں نام بولوں گی جس کو میں کہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئے گی اور وہ پھر مجھے بتائے گی. ٹھیک ہے. انم آپ ہے. اوکے. عظیمہ. عظیمہ آپ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ. ہاں باجی. عظیمہ یہ سورہ الفاتحہ میں سے آپ مجھے نا الرحمن پہلے ڈھونڈ کے بتائیں. سورۃ الفاتحہ میں سے باجی. ہاں جی بالکل. ہاں باجی رکے. آیت نمبر 2 میں فرسٹ میں الرحمن ہے باجی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سب سے اوپر جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس میں بھی ہے باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے. اور الرحیم بھی ڈھونڈ کے بتائیں اسی سورہ میں سے. باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سیکنڈ بالکل رحیم. اس کے بعد آیت نمبر 2 میں بھی رحیم ہے. بالکل. ٹھیک. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے. اب کوئی اور جو ہے وہ آ جائے پھر سورہ الرحمن میں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرتے ہیں. جی عابدہ مریم آپ میں سے کوئی آئے گا؟ اچھا شاہویر الرحمن. جی آپ سورہ الرحمن میں سے آپ مجھے نا بتائیں الرحمن کہاں کہاں آ رہا ہے؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویری اور اس کے نام میں بھی اور یہ پہلی آیت. پہلی آیت. بالکل. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. چلے انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے 2 اللہ کے بہت پیارے نام ہیں. الاول. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ الآخر. الاول کیا ہے؟ the first. So who is the first? Allah subhanahu wa ta'ala is the first. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تھے. ٹھیک ہے. اللہ سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا اور اللہ is the first and he is the last. ٹھیک ہے. Allah is the first. There was nothing before Allah. Allah was the only one when there was no one. He was always there. All the created things came into existence after Allah will to create them. And some of the great creations of Allah subhanahu wa ta'ala are his throne, his angels, the skies, the earth, the sun, the moon,
the humans and more. کیا ہمیں سمجھ لگی کہ اللہ جو ہے نا سب سے پہلے تھے, اللہ سے پہلے کوئی بھی نہیں ایگزسٹ کرتا تھا, ٹھیک ہے. اللہ سب سے پہلے تھے, اللہ نے جس چیز کو چاہا بنا, ٹھیک ہے, اللہ نے جس چیز کو چاہا اللہ نے بنا دیا. اور اللہ کی جو گریٹ کریشنز ہے وہ کون کون سی ہے؟ اللہ کا اپنا عرش, ٹھیک ہے, فرشتے, آسمان, زمین, سورج, چاند, انسان, جن, جانور, یہ سب اللہ نے بنائے, ٹھیک ہے. تو اللہ سب سے پہلے موجود ہے اور ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے, اللہ نے ان کو, اللہ از اے کریٹر, ٹھیک ہے. اور جو یہ لفظ ہے نا الاول, وہ ہے حمزہ واو لام, اول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرسٹ, پہلا, ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنی ساری چیزوں میں اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرسٹ ہے, دین آگے چیزیں دوسری ہے. اب ہمارے ایگزامز آنے والے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے پڑھنا ہے, ہم پڑھائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم نے اچھے نمبرز لینے ہیں, لیکن ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنا توکل اللہ کے اوپر رکھنا ہے کہ اللہ از دا فرسٹ, ٹھیک ہے, اللہ از الاول, ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہنا ہے, پھر ہم آگے اپنی پڑھائی جو ہے نا وہ مزید اچھی کریں گے, لیکن ہم نے اپنا بلیف اس بات پہ رکھنا ہے کہ اللہ سب سے پہلے ہے. اللہ چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میری تیاری بھی اچھی ہو جائے گی, میرے نمبرز بھی اچھے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح دیکھیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں, ہم میڈیسن لیتے ہیں, تو ہماری بیماری کو ٹھیک کرنے والا, ہمارے کیور کرنے والا کون ہے؟ He is the first to know the cure. He is the first کہ ہمیں کیا بیماری کو کس طرح ٹھیک ہونا ہے. He is the first to know the vaccination. کہ کون سی ویکسینیشن یوز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. And he is the first to know how it will end. کہ بیماری کس طرح ختم ہوگی. His knowledge precedes the knowledge of anyone else. Thus, we believe in him first before any other being. ہمیں صرف اللہ سے مانگنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ الاول ہے. اگر ہمیں کوئی سی چیز کی ضرورت ہے تو ہم نے لوگوں کے ساتھ بھی ہاتھ پھیلانے کہ مجھے یہ چاہیے یا مجھے یہ ہیلپ چاہیے یا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں لگ رہی, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ از الاول, اللہ سب سے پہلے ہے. اور اللہ جب چاہیں گے تو انشاءاللہ لوگ, بے شک اللہ نے لوگوں کے ذریعے ہی ہمارے کام کروانے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ جو ہے نا وہ وسیلے بنانے والا ہے, اللہ ہماری ہیلپ کروانے والے ہیں, لیکن ہم نے فرسٹ اللہ سے مانگنا ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آگے سے ہمارے لیے وہ جو ہے نا راستے جو ہے وہ سارے نکلتے جائیں گے اور ہماری مدد انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب ہم نے آج جو الاول پڑھا ہے تو ہم نے اول کیسے کرنا ہے؟ الاول بعد جو ہم نے جانا, اس کے بعد ہمارا عمل کیسے ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے اٹھنا ہے, ٹھیک ہے. صبح ہماری ہوئی, ہم اٹھے, ہم نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ از الاول, ٹھیک ہے. ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, ہم نے اللہ کو سب سے فرسٹ نمبر 1 پہ اللہ کو رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ہم سب سے پہلے اٹھے صبح, ہم نے دعا پڑھ لی, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ہم نے اللہ کو نمبر 1 پر رکھا. پھر ہم نے کیا کیا؟ سب سے فرسٹ پہ ہم نے اٹھتے فوراً نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے. اللہ کو نمبر 1 پہ رکھا, قرآن پڑھا, نمبر 1 پر ہم نے اللہ کو رکھا, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی چیز کو امپورٹنس نہیں دینی. جو ہی ہمیں اذان کی آواز ہے, جو ہی ہمیں پتہ چلے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, ہم سب چیزیں چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. ہم کہ یہ میں کام بعد میں کر لوں گی, میں پہلے جلدی سے نماز پڑھ لیتی ہوں, ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ نماز کا ٹائم چلا جائے اور میں بیزی رہوں اتنی کہ میں بھول جاؤں, ٹھیک ہے. تو ہم جو ہی اذان سنے, کال سنے اذان کی, فوراً نماز پڑھ لیں. فوراً ہم اٹھے صبح, قرآن پڑھے, نماز پڑھے, اور ہم اللہ کو نمبر 1 رکھے, ٹھیک ہے.
اور آپ کو پتا ہے کہ جو گڈ مسلم ہے وہ سب سے فرسٹ نمبر پر ہمیشہ اللہ کو رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اے گڈ مسلم از آلویز keen to be beloved of Allah subhanahu wa ta'ala at all times because he is the one who created us, truly loves us, and he gives us all the things we need and we want. ٹھیک ہے, تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو اسی طرح نمبر 1 پر رکھنا ہے. اور آپ کو پتا ہے ایک بہت پیاری حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے, میں چھوٹا سا اس کا بس جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ ہمارے پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, جس کا مفہوم ہے, جس کا میننگ ہے کہ جس کسی نے بھی نا لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا نا, تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن وہ جس بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ بندہ بھی نہیں اس سے خوش ہوتا, کیونکہ ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, کیونکہ اللہ تو الاول ہے. تو اللہ چاہتے تو اگر اور اسی طرح جو دوسرا بندہ جو کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ بس اللہ میرے سے خوش رہے, تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تو الاول ہے, اللہ تو اس سے ہیپی ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ دوسرے لوگوں کے دل میں بھی اس بندے کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں, اور وہ لوگ بھی اس بندے سے ہیپی ہو جاتے ہیں. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا یہ, کہ اگر ہم اللہ کو نمبر 1 پر رکھیں گے تو اللہ بھی ہیپی, ٹھیک ہے, اور سارے لوگ بھی ہیپی, ہمارے کام بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر ہم اللہ کو نمبر 2 پہ رکھیں گے تو کیا ہوگا, ہمارے کام بھی سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے اور اللہ بھی ہم سے ہیپی نہیں ہوں گے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ہم نے اللہ کو الاول, جو اللہ الاول ہے, سب سے فرسٹ ہے, ہم نے ان کو اپنی زندگیوں میں بھی نمبر 1 پر رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, ہم نے اللہ سے سب سے پہلے دعائیں مانگنی ہے, ٹھیک ہے, لوگوں سے ہیلپ نہیں مانگنی, پہلے اللہ سے ہیلپ مانگنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح اللہ کا دوسرا بہت پیارا نام ہے, جیسے اللہ الاول ہے, اسی طرح اللہ الآخر ہے, سب سے لاسٹ. کیا مطلب ہے اس کا, کہ الآخر is the one who is the last and the ultimate. He is the one who remains after the creation perishes, and the one beyond whom things is nothing. سب لوگ ختم ہو جائیں گے, ساری چیزیں فنش ہو جائیں گی, لیکن اللہ کیا ہے, الآخر ہے, ریمین رہنے والی چیز ہے, اللہ قائم رہے گے اینڈ تک. پتہ آپ کو کیا ہے, دیکھیں ہم صبح اٹھتے ہیں نا, ہمارا دن شروع ہوتا ہے, پھر آہستہ 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 دن گزرتا جاتا ہے, پھر رات آتی ہے, ہمارا دن ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھر ہمارا اگلا دن شروع ہوتا ہے, ہمارا ایک دن ختم ہو جاتا ہے نا. اسی طرح پہلے ہم چھوٹے بچے تھے, پھر ہم بڑے ہو گئے, اب ہم مزید بڑے ہو رہے ہیں, تو ہمارا وہ چھوٹا بچپنا ختم ہو گیا نا, ہر چیز ختم ہو رہی ہے. لیکن اللہ کی ذات وہ واحد ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی, اللہ ہمیشہ 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 رہنے والے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب قیامت آئے گی نا, تو کیا ہوگا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیا کیا ختم ہو جائے گا, انسان ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے, سب ڈیڈ ہو جائے گے, قبروں میں ہو گئے. پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا ہے, زمین ہے, اس کو ختم کر دے گی, بالکل یہ پلین ہو جائے گی. یہ جو سارے ماؤنٹینز ہے نا, یہ ایسے بلاسٹ ہو کے ختم ہو جائے گی, سارے اڑ جائے گی, جیسے ونڈ نہیں ہوتی, جیسے ہوا چلتی ہے, ایسے سے یہ اڑ جائے گی. پھر کیا ہوگا, آسمان جو ہے, یہ جو سکائز ہے, یہ سارے ختم ہو جائیں گے. یہ جیسے کاٹن ہوتی ہے, جیسے روئی ہوتی ہے, یہ اس کی طرح سے اڑ جائے گے. پھر کیا ہے, سب ختم ہو جائے گے, لیکن ایک اللہ کی ذات ہوگی جو رہے گی ہمیشہ الآخر اینڈ تک. پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نا جب قیامت کے دن سارے لوگ اپنا اپنا حساب کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے اللہ کے سامنے, ٹھیک ہے, پھر سارے اینجلز بھی کھڑے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس دن جو ہے نا وہ اینجلز کو بھی ختم کر دیں گے. پھر جو یہ جو موت ہے, جو ڈیتھ ہے نا, جو موت آتی ہے انسان کو, اللہ تعالیٰ اس موت کو بھی ختم کر دیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو موت ہے نا, یہ قیامت کے دن ایک شیپ کی, مطلب ایک بیڑے کی شکل میں لائی جائے گی اور ذبح کر دی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے دیں گے, موت بھی ختم ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا سارے فرشتوں کو بھی ختم کر دیں گے, سب ڈیڈ ہو جائے گے, سب ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اکیلے رہ جائیں گے, اکیلے, الآخر اکیلے, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ پکاریں گے, کہیں گے
کون ہے آج کے دن بتاؤ مجھے کون ہے جو ہے اصل کنگ کون ہے کہاں ہے وہ دنیا کے کنگ جو کہتے تھے کہ ہم ہیں ہمیشہ رہنے والے ہم ہیں الآخر کو کہاں گئے وہ سارے کوئی جواب نہیں آئے گا کیونکہ کوئی ہوگا ہی نہیں سب ختم ہے نا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی سے جواب دیں گے کہ میں ہوں اللہ میں ہوں ہمیشہ سے رہنے والا اور میں ہوں ہمیشہ رہنے والا اور میں ہوں اصل بادشاہ میں ہوں اصل کنگ تو ہمارے ساری پرابلم ہمارے سارے میٹر ہمارے سارے ایشوز وہ کس کی طرف جاتے ہیں اللہ کی طرف جو کون ہے الآخر ہے ہمیشہ رہنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا اینڈ اللہ تعالیٰ بہت بیسٹ کرتا ہے جو ہمارے لیے بیسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اسی طرح کرتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ جس طرح سے اللہ ہم سب کو مار کے صرف اللہ کی ذات ہی ہمیشہ رہے گی وہی لاسٹ ہے تو ہمیں اللہ سے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ الآخر ہے ہمیشہ رہنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب اس دنیا کے بعد وہ اگلی زندگی جو آخرت کی زندگی ہوگی اللہ ہم سب کو بہت اچھا مقام وہاں پر دے اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہم نے آج انشاءاللہ تعالیٰ پڑھے ہیں ہم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم ان ناموں کو نا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں ٹھیک ہے آج ہم نے الرحمن الرحیم الاول اور الآخر پڑھا ٹھیک ہے تو ہم نے اب سے کیا کرنا ہے اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کے ان ناموں کو انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اللہ کے ان ناموں کے ساتھ پھر اپنی دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنیں گے اور ہم نے اپنے لیے ضرور اچھی آخرت کی دعا کرنی ہے اور ہم نے اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والا بنائے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلی ایکٹیویٹی کیا ہے کہ ہم نے اسی طرح الاول کے بھی اور الآخر کے بھی کارڈز بنا لینے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے پیارے پیارے کارڈ بنانے ہیں میننگ لکھنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اچھا اب آپ مجھے بتائیں اگر آپ لوگوں نے آج کوئی اچھی بات آپ لوگوں نے شیئر کرنا چاہے کوئی آپ نے لرن کی ہو ایک پوائنٹ جلدی شیئر کرنا چاہے تاکہ پھر ہم آگے جو ہے نا اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنے کوئز کی طرف چلیں گے ٹھیک ہے جی اپنے ہینڈ ریز کریں کوئی شیئر کرنا چاہے گا جی صبح ہم نے اللہ کے 4 نام یاد کیے ہیں الرحمن الرحیم الاول الآخر جی بے شک ہم نے ان کے میننگ یاد کیے ہیں میننگ بھی یاد کریں ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم اور کوئی اچھی سی بات کسی نے اور لرن کی ہو آج کے لیسن سے جی عابدہ ہم کے پاس بہت زیادہ بلیسنگز ہے اللہ سے بالکل ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم اور ہم نے ان بلیسنگز پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ہم نے الحمدللہ کہنا دل سے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج کی میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام پڑھے پیارے نام اللہ کے آج بہت پیارے نام پڑھے تو ہم نے اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ بلانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں تو اللہ کو پیارے پیارے ناموں کے ساتھ بلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اچھا اور کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے جی تمازی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ پوائنٹ شیئر کریں اپنا جی تمازی پوائنٹ شیئر کریں اپنا کیا لرن کیا آپ نے میں نے سیکھا ہے اللہ کے 4 نام بارک اللہ جی اسما آپ شیئر کریں اپنا پوائنٹ السلام علیکم میری بیٹی تھوڑا شائع ہے تو وہ تھینکفل ہے اس انفارمیشن کے لیے کہ مطلب الرحمن اور الرحیم کا جو ڈفرنس کلیئر ہوا ہے پڑھنے سے جزاک اللہ جی انم آپ شیئر کریں انم آپ شیئر کریں اپنا پوائنٹ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسی ہیں سسٹر
अल्हम्दुलिल्लाह। अनम की मामा हूँ, ये सुन सारा ही होती है, पर इसको मैं इसको बहुत कहती हूँ कि जो सुनती हो कुछ बोला करो, वही बात है वो जो पहले सिस्टर कह रही थी, पता नहीं इतनी शाये क्यों है, क्यों नहीं बताती क्यों नहीं है कोई। ये मुझे नहीं सिस्टर, ये नेचुरल है, बच्चे शाय नेचुरल होते है, हैं। अच्छी कोई बात बात है। बिल्कुल नाम क्या है उनका, नाम बताएं, नाम क्या है? अनम, मेरा नाम बेटी का नाम क्या है? बनम। बनम। चलें जी बनम, सुन आप हमें बताएं क्या सीखा आपने? आई वांट टू लिसन यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो स्वीट डियर, ब्यूटीफुल। शेयर योर पॉइंट, हरी अप। बताओ। चलो ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम कर देंगे, ठीक है ना? हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह, वेरी गुड, गुड जॉब, बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये क्लास की जो रिकॉर्डिंग होती है ये कहाँ से मिलेगा लिंक? आपको चाहिएगा तो फिर आप इंशाल्लाह बाद में मैसेज कर देगा तो इंशाल्लाह। चलें ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों का ये है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो वीकेंड्स पे करते हैं क्लासेस, बच्चों को बहुत नॉलेज मिलता है। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा, बारकल्लाह फीक। अल्लाह ताला आप लोगों की भी एक कोशिश कबूल करें, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है, चलो जी, इंशाल्लाह ताला अस्माउल हुस्ना सुन लेते हैं। अच्छा, कोई एरर आ रहा है तो ये नहीं प्ले हो रहा। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला हमने क्लास के स्टार्ट में जो थे ना अस्माउल हुस्ना लगाए थे, इस टाइम ये प्ले नहीं हो रहे। चले कोई बात नहीं ना, हम कहूट की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। चलो ठीक है, हाँ जी, क्विज की तरफ कर लेते हैं इंशाल्लाह। चलो जी, इंशाल्लाह ताला। अब सईदा जी आप करवा रही हैं? जी मैं करवा देती हूँ। चलो ठीक है, ठीक है जी बच्चों, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। है ना, बहुत ही प्यारा लेसन, और मैंने तो बहुत कुछ सीखा आज अल्हम्दुलिल्लाह, और आपसे आपके जो पॉइंट्स उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक। जी रेडी हैं आप लोग कहूट के लिए? यस। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आवाजें आनी चाहिए भाई कि हम कहूट के लिए रेडी हैं, ठीक है ना? चलें जी, रेडी हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें जी, आज हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा है, तो हम कहूट में सीखेंगे, देखेंगे कि हमने क्या सीखा है। ज्वाइन करें फटाफट, और मैं शेयर कर देती हूँ इन्फॉर्मेशन कहूट की इंशाल्लाह। kahoot.it पे तो आप जाएंगे, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अपना पासकोड, उसका पासकोड डालेंगे। पासकोड क्या डालना है आपने? 432832, ठीक है, और ज्वाइन करें फटाफट इंशाल्लाह। और फिर हम, क्योंकि हमने आज थोड़ी सी जो आज नेम्स किए हैं ना हमने, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी हम थोड़ी सी एक्टिविटी बना लें, और आप लोगों ने जो है वो उसकी एक्टिविटी बनाई है पिछले वाले उसकी नेम्स की, जो हमने पिछली दफा नेम्स किए थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। मैंने आपसे कहा था ना कि आपने उसके कार्ड्स बनाने, अपने पास बना के रखें। बनाए किसी ने? मैंने उसका नाम लिखा था, नाम अल्लाह ताला का नाम लिखा था मैंने, लेकिन मेरे पास अभी वो कार्डबोर्ड नहीं थे, मैंने सिर्फ नोटबुक पे लिख दिया था। वेरी गुड। आप कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आप उसको कार्डबोर्ड आप जैसे अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी सी ड्राइंग बना के भी उसको बना सकते हैं ना, है ना मासूमा, है ना, उसमें कलर्स भी कर सकते हैं खुद ही डायरेक्टली यार, ठीक है ना। और हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि जो बच्चे ज्यादातर जैसे टैब में यूज करते हैं, तो फिर वो एक ऐप है कानवा, वहां से उससे भी बना सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ऐप, मैं आपको भी दिखाती हूँ, मैंने उसमें से बनाया था, ठीक है। हम कहूट करते हैं ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह, तो हम उसमें से ही बना सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने, और स्टार्ट करते हैं। रेडी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेट्स स्टार्ट जी। और आज हमारा नेम्स याद रखिएगा कि हमने क्या क्या कौन कौन से नेम्स याद किए हैं आज इंशाल्लाह। पहला है क्वेश्चन, विच नेम्स आर अल्लाह सुब्हानहू व तआला
सिफाती नेम, यानी कि इसमें से कौन से ऐसे नेम हैं जो अल्लाह के खुद सिफाती, यानी कि अल्लाह ताला के ऐसे नाम में जो हम आज सीख रहे हैं ना, अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम, या सेकंड वन या थर्ड वन, बोथ। सेकंड वन कौन सा है? ब्लू वन। थर्ड वन कौन सा है? ऑरेंज वन। ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन है ना हमारे पास। तो बहुत ध्यान से केयरफुली आंसर करना है कि अल्लाह सुब्हान व तआला के कौन से ऐसे नेम हैं जो अल्लाह सुब्हान व तआला के सिफाती नाम है। अल्लाह हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, अल्लाह सुब्हान व तआला का अल्लाह का जो नेम है ये वाला, ये अल्लाह ताला का की सिफात को शो करता है या फिर अल्लाह ताला का खुद पर्सनल नेम है, कौन सा नेम है। और अर्रहमान कौन सा नेम है, अर्रहीम कौन सा नेम है, या सेकंड वन, थर्ड वन, बोथ टुगेदर अल्लाह ताला के सिफाती नेम्स से। समझ आ गया ना क्वेश्चंस? चलें भाई देखते हैं क्या आंसर है इंशाअल्लाह। वेरी गुड जॉब, बारकल्लाह। अल्लाह ताला के जो सिफाती नेम्स में से हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारे क्या है, आज हमने क्या पढ़े थे? सिफाती नेम, यानी कि अल्लाह ताला को हम कैसे पहचानेंगे। पहले बताया था ना सबसे पहले स्टार्ट में सिस्टर हिना ने क्या हमने अल्लाह ताला को पहचानना है ना, जानना है। कैसे? उसके प्यारे प्यारे सिफाती नेम से, यानी कि अल्लाह ताला की उसको शो करते ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है ना। तो कौन है? अर्रहमान और अर्रहीम, सेकंड वन एंड थर्ड वन बोथ टुगेदर। ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर था। बारकल्लाह। कुछ लोग बच्चों ने दिया है जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ इंशाल्लाह। और अगेन है हमारे पास कौन सा चूज करना है आपने आंसर। Ar-Rahman is derived from letters Ra, Ha, Mim in red one, Hamza, Lam, Ha in blue one, Hamza, Lam, Ra orange one, and Ha, Mim, Noon green one. जो Ar-Rahman नाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, वो किन लेटर से ड्राइव हुआ हुआ है? रा हा मीम से, हमजा लाम हा से, हमजा लाम रा से, हा मीम नून से। किस से ड्राइव हुआ हुआ है? बड़ा था हमने आज क्या रहमान जो है वो किन लेटर्स का जो है वो से किन लेटर्स से जो ड्राइव होके निकला है, और याद करें और अच्छी तरह सोच के फिर आंसर करें करेक्ट इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना, चलें जी चलते हैं हम आंसर की तरफ इंशाअल्लाह। रा हा मीम, वेरी गुड जॉब, बारकल्लाह, सबका आंसर करेक्ट, वेरी गुड, बारकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रू फॉल्स का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज अर्रहमान फॉर ऑल बट अर्रहीम इज फॉर बिलीवर्स। ट्रू फॉल्स? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्रहमान है सबके लिए, सारी मखलूक़ात के लिए, सारी क्रिएशंस के लिए। उसके अंदर मुस्लिम्स भी हैं, बिलीवर्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, है ना, जो बिलीव नहीं करते। बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्रहीम है किसके लिए? entirely merciful किसके लिए होंगे? most merciful किसके लिए होंगे? सिर्फ believers के लिए। और वो कब होंगे? on the day of judgment। यही पढ़ा था ना हमने आज, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी देखते हैं हम। yes true, very good। अल्लाह सुब्हानहू व तआला is ar-Rahman for all but ar-Rahim is for believers। बारकल्लाह, very good answers। Again true false? Allah subhanahu wa ta'ala will be merciful to those who are not merciful to mankind। हदीस पढ़ी थी हमने और आप उस पे देख भी सकते हैं ना पिक्चर के अंदर हदीस कि क्या हदीस है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला will be merciful to those who are not merciful to mankind। Be careful, true false? अल्लाह ताला उन पे क्या merciful होंगे जो mankind पे merciful नहीं होंगे। ट्रू है या फॉल्स है? चले जी देखते हैं हम अपना आंसर इंशाअल्लाह। वेरी गुड। कि अल्लाह ताला, ये इनकरेक्ट है ना, कि हमने हदीस क्या थी कि अल्लाह ताला उन पे मर्सिफल होंगे जो मैनकाइंड यानी कि ह्यूमंस तमाम इंसानों के साथ मर्सी करेंगे ना, रहमफुल होंगे तो अल्लाह ताला ही उन पे रहम करेंगे। तो हमने यही हदीस पढ़ी थी ना, who are not merciful। false है। अच्छा जी, फिर है अगेन हमारे पास चूज, आपने करेक्ट आंसर करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला has dash part of mercy and he subhanahu wa ta'ala sent
dash part of his mercy on earth. करेक्ट करें 100 मर्सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और 1 मर्सी अल्लाह ताला की अर्थ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 10 मर्सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की टोटल, उसमें से 2 पार्ट मर्सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अर्थ पे दी है। 1000 मर्सी अल्लाह ताला की टोटल, 100 मर्सी उसमें से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अर्थ पे दी है, या नन ऑफ देम, कौन सा करेक्ट है? और ये हदीस पढ़ी थी ना हमने, है ना, अल्लाह ताला की कितनी मर्सी है, अल्लाह ताला की कितना जो है वो मर्सी कितने हिस्से हैं, हाउ मेनी पार्ट्स, और फिर कितनी उस मर्सी के कितने पार्ट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अर्थ पे सेंड किए हैं। व्हिच वन इज करेक्ट? चलें जी देखते हैं कौन सा करेक्ट है। वेरी गुड। अल्लाह ताला की टोटल मर्सी कितनी है, कितने पार्ट्स है मर्सी के? 100 ना, हदीस में क्या था? 100 पार्ट्स है, और उसमें से एक पार्ट जो है मर्सी की अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, अल्लाह ताला ने अर्थ पे सेंड की है। यानी कि 99 अल्लाह ताला ने वो सरप्राइज रखा है बिलीवर्स के लिए ऑन द डे ऑफ जजमेंट के लिए। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द फर्स्ट एंड ही विल बी द लास्ट। ट्रू फॉल्स? आंसर तो बड़ी जल्दी आ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमने यही पढ़ा था, he is the first यानी अल अव्वल, and he will be the last यानी अल आखिर। ट्रू फॉल्स? ये तो सबको आता है, बारकल्लाह, ट्रू, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपने चूज करेक्ट का आंसर करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ग्रेट क्रिएशंस आर, कौन सी हैं? थ्रोन, स्काइज, एंजल्स एंड ह्यूमन, या ऑल ऑफ देम? कौन सी क्रिएशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ग्रेट है? ऑल ऑफ देम, वेरी गुड, बारकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट वन, द होल यूनिवर्स विल एंड बट हु विल रिमेन सेम? प्लैनेट, एंजल्स, स्काइज, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला? वेरी गुड आंसर, गुड जॉब, बारकल्लाहु फीकुम, वेरी नाइस। लेट्स सी द पोडियम, और हमारा पोडियम क्या है? थर्ड वन है अजीमा, सेकंड है हमारे पास अनम, और फर्स्ट है हमारी कौन? लेट्स सी, मासूमा। वेल डन, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, और रनर्स अप आमिना एंड शहवीर। वेरी गुड, वेरी वेल डन टू ऑल ऑफ यू। सबने जो प्ले किया है, इट डजंट मीन कि जो जिनका नाम हमारे पास पोडियम में आ रहा है वही सब उनको कांग्रेचुलेशंस कहा जा रहा है, नो, आप सबने पार्टिसिपेट किया है, क्लास अटेंड की है, आप सबका बारकल्लाहु फीकुम, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू डियर किड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी, और अल्लाह ताला आप सबके इल्म के साथ अमल में बरकत अता फरमाए, आमीन। चले जी, हम फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ, फटाफट एक्टिविटी पे आ जाएं, और मुझे तो बहुत मजा आया कहूट के अंदर, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो है वो हमने उसको कैसे बनाना है, ताकि आपको थोड़ा सा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के इल्म के साथ अमल बरकत अता फरमाए। इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को मिलेंगे, और उससे पहले आई होप कि आपकी एक्टिविटीज you will be share with me इंशाल्लाह ताला, ठीक है। हम दुआ कर लेते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिक والشوق إلى لقائك. O Allah, I ask you for the delight of gazing at your countenance and eagerness of meeting you. Ameen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 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 وأتوب إليك. अल्लाह तू अपनी तारीफ के साथ पाक है, मैं गवाही देती हूँ कि तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, मैं तुझसे बख्शिश की तलब करती हूँ और तेरी तरफ तौबा करती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर कोई गलती हमसे हो गई हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ कर दे, आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। Dear beautiful children, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. जी आमिना, तमज़ीर कुछ कहना है आप लोगों ने? यस मैम, आज खत्म करना है। अल्लाह हाफिज। क्या खत्म करना है? ये होमवर्क। I think so. What you think? बंदा कल सेंड नहीं कर